بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خصوصاً دو لوگوں کا میں ذکر کروں گا کہ حسان نیازی اور میاں محمود الرشید، وہ کس حالت میں ہے، ان کا کیا حشر نشر مطلب آپ تک پہنچنے کی بات ہے، حشر نشر کا مطلب ہے کیسے پہنچ رہا ہے۔ اور دوسری طرف میاں محمود الرشید سے یاد ہے ہارون الرشید المعروف ڈیش ڈیش ڈیش، پتہ ہے کیا کیا لوگ کہتے ہیں انہیں، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور ان کے جھوٹ سے تنگ آ کر انہیں کیا جواب مل رہا ہے۔ یہ باتیں میں آپ سے بات کروں گا۔ دوسری طرف عمران خان، ہماری ریڈ لائن دوبارہ سے کیوں یاد آ رہا ہے ان لوگوں کو، اور وہ ریڈ لائن کہاں گئی اور رونے کس بات کے ہیں کہ کیوں انہیں رونا پڑ رہا ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین کا مسئلہ ایک بڑا انسانی المیہ بنتا جا رہا ہے، روز اول سے ہے، بار بار ہے، ہر روز ہر دور میں وہاں ظلم ہوتا رہا ہے مظلوم فلسطینیوں پر، اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ مطلب ساری دنیا چیخ اٹھی ہے، یورپ میں، امریکہ میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں، جرمنی میں، فرانس میں، ہر جگہ پر لوگ شور مچا رہے ہیں، اقوام متحدہ کے کیمپس پر بمباری ہو رہی ہے، معصوم بچے مر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، وہ تو دیکھی بھی نہیں جاتی ویڈیوز کیسے کیسے، لیکن ظاہر ہے ان بیچاروں کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ جنگ جو ان پر مسلط کی ہوئی ہے، مسلسل ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے وہاں پر۔ ہمارے ہاں بھی اس پر بات ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب نے بھی بات کی ہے، باقی تمام لیڈرز بھی بات کر رہے ہیں۔ کل دو بڑے جلسے ہوئے، فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا، ویسے تو وہ مفتی محمود کانفرنس تھی، لیکن بہرحال انہوں نے وہاں پہ فلسطین کے حوالے سے بات کی۔ ظاہر ہے سب کا دل دکھتا ہے، سب اس پر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں ہم وہاں جائیں جنگ لڑنے کے لیے نا۔ تو مولانا صاحب سے درخواست یہ ہے کہ حضور ایسی جنگوں کے لیے کوئی اجازت نہیں لی جاتی۔ اس سے پہلے جہاں جہاں آپ کے لوگ، آپ کے شاگرد جا کے جنگیں لڑتے رہے، وہ کس سے اجازت لے کر گئے تھے؟ میں میرا کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اٹھے اور وہاں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں حل کیا ہے، جو میری نظر میں اس کا کیا حل ہے۔ دوسری طرف سراج الحق صاحب نے بھی کل ایک بڑی ریلی سے خطاب کیا کراچی میں، اور ان کا کہنا تھا کہ مجاہدین نے القدس کی تحفظ کی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ مولانا کو نظر آتا ہوگا، سراج الحق صاحب کو نظر آتا ہوگا کہ ذمہ داری پوری ہوگی ہے، سر ابھی ذمہ داری نہیں پوری ہوئی۔ یہ اس طرح کے اٹیکس اور یہ دنیا کو جگانے کے لیے، میسج دینے کے لیے، ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری پوری نہیں، نہ یہ حل ہے۔ وہاں جو کئی نسلیں تباہ ہوئے جا رہی ہیں اور ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، ان کا حل یہ نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ دنیا کے مہذب کہلانے والے ممالک اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس انسانی المیہ سے کو نبٹنے کا اکٹھے بیٹھیں اور اسرائیل کو روکیں۔ اسرائیل کو اس تشدد سے، اس جبر سے، اس ظلم سے روکنا واحد حل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے حل۔ اچھا، مسلمان ممالک اس میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں میرے خیال میں، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، بہت سارے جو خصوصاً جو امیر ممالک ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بزنس ڈیلز میں، جو پچھلے دنوں بات چیت آ رہی تھی کہ سعودی عربیہ سمیت 6 ممالک انہیں تسلیم کرنے جا رہے ہیں، تو اس ایجنڈے میں کہیں کوئی چیزیں شامل کریں جہاں اسرائیل کے معصوم لوگوں کو امن اور سکون مل سکے۔ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ 2 اسٹیٹس فارمولا بنے، جیسے بھی ہے وہاں کے لوگ امن و امان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ باقی باتیں اس سے اگلے سٹیپ میں پھر چلیں گی۔ اس کام کے لیے سارے ملک مل کر سکتے ہیں، لیکن امن و امان تو خیر ہمارے اپنے ملک میں نہیں رہتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہم نے دوسرے اینگل سے ہم نے دہشت گردی دیکھی ہے انٹرنلی بہت بڑا، اور جس میں بے شمار جانوں کا ضیاع ہوا، لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی 70,000، 60,000، لاکھ، مختلف نمبرز آتے ہیں۔ ایک انسانی جان بھی انتہائی قیمتی ہوتی ہے، جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہم نے ایک دہشت گردی کا ڈفرنٹ ایک سین دیکھا، اور وہ تھا 9 مئی کا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، وہ بھی ایک تاریخ کی عجیب ہی ایک کہانی ہے۔ مطلب پوری دنیا میں ہمارے لیے بدنامی اور شرمندگی کا جو سبب بنا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اٹھ کر ہمارے GHQ پر، ہمارے کور کمانڈر ہاؤس پر،
بینکوں پر، تنصیبات پہ، خصوصاً فوج کے حوالے سے، مطلب جہاں جہاں فوج کا نام آیا انہوں نے وہاں پہ جا کر آگ لگانے، حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایئر بیسز تھیں، وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، وہ جی ایچ کیو تھا، وہ سب جگہوں پہ۔ اب حد تو یہ ہے کہ لاہور میں لبرٹی راؤنڈ باؤٹ پر جمع ہوئے، اور جب وہاں سے چلنے لگے تو سڑک کے دوسری طرف مین بلیوارڈ پر ایک بلڈنگ جس کا نام عسکری ٹاور ہے، اس پوری روڈ پہ کسی کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اس عسکری ٹاور کو آگ لگائی۔ اچھا، سب کا بار بار اصرار، وہاں کی جو ویڈیوز ہیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس چلیں۔ وہ یاسمین راشد ہوں، وہ ان کے باقی لوگ ہوں، سب ان کو وہاں لے کر جانا چاہتے تھے۔ خود عمران خان صاحب نے بعد میں تسلیم کیا کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے رینجرز تو پھر ریئیکشن تو ان کے خلاف ہی آئے گا، فوج کے خلاف آئے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایون کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر دوبارہ ایسے ہی ریئیکشن آئے گا۔ تو کیونکہ اس سے پہلے سے ان کی ریڈ لائن چل رہی تھی، وہ ریڈ لائن جس کی وہ بار بار پروپیگیٹ کر رہے تھے، اور فائنلی وہ لوگ وہاں نکل آئے تھے نا پھر، کیونکہ عمران خان ہماری ریڈ لائن، عمران خان ہماری ریڈ لائن، عمران خان کو ہاتھ لگایا تو ہم آگ لگا دیں گے، عمران خان کو ہاتھ لگایا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ سارا پروپیگنڈا، یہ مائنڈ میک اپ جو ذہن سازی کر رہے تھے عمران خان صاحب خود، اور ان کی پوری پارٹی اس کام میں لگی ہوئی تھی، اور اس کا نتیجہ پھر 9 مئی کو نکلا۔ لیکن اس کے بعد جو آپریشن ہوا وہ ساری چیزیں پھر ٹھیک ہو گئی ہیں، مطلب ٹھیک ہونے کا مطلب لوگ ذرا تمیز میں آ گئے ہیں۔ اب آ کر ان کے وکیل جو ہے شیر افضل مروت، ان کو پھر یاد آ رہا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن تھا، وہ کہاں چلا گیا۔ اب وہ بیٹھ کر انہوں نے ایک تازہ ترین جو ان کا ٹویٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بات نہیں بنے گی، کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بیڈ پر بیٹھ کے 2 ٹویٹ کر دیں اور ایک پوسٹ لگا دیں اور پریس کانفرنس کر لیں، ان کا اس چیزوں سے کام نہیں چلے گا۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن تھی اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر سڑکوں پہ نکلیں اور وہ ریڈ لائن کی یاد تازہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ وہ اینڈ میں اس میں ایک اور چیز بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شوتروں سے بھی بدتر رویہ اور سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ شوتروں مجھے نہیں سمجھ آیا، شودروں تو لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، شاید وہ شودر ہی کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ویسے صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ کیوں وہ اپنے آپ کو شودر سمجھنے پر آ گئے ہیں۔ کسی اور کے ساتھ اتنی حقارت نہیں دیکھی جتنی تحریک انصاف کے کارکنوں کے کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف وہ 9 مئی کا واقعہ پتہ آپ نے، اچھا ایون اس سے پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ وہ آپ کو یاد ہے جب حادثے میں فوجی افسران شہید ہوئے تو جنرل سرفراز وغیرہ جو سارے تھے، تو پھر کیا ری ایکشن آیا تھا ان کی طرف سے؟ جو کچھ پی ٹی آئی نے جو کر دیا تھا، انہوں نے اپنا پلان بتا دیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے نہیں غور کیا، جن لوگوں نے توجہ نہیں دی جو اس وقت ذمہ دار تھے، تو پھر اس کا نتیجہ 9 مئی ہمارے سامنے آیا تھا۔ تو اب انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شودروں سے بھی برا سلوک ہو رہا ہے، کہ لوگوں کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ، میں نے آپ کو بتایا نا کچھ دن پہلے، وہ جب شادی کی تقریب میں 3 جنرلز آئے ہوئے تھے، جس میں جنرل فیض بھی شامل تھے، جنرل فیض، جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام، ریٹائرڈ تینوں جنرل ہیں اور تینوں ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی وہ شودروں والا ان سے سلوک ہوا، لیکن حضور وہ کس نے کیا تھا؟ حکومت نے تو نہیں کیا۔ وہاں جب ایک حاضر سروس فوجی کے بچوں کی شادی ہو تو زیادہ تر فوجی ہوں گے نا، تو انہوں نے شودروں والا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ۔ وجہ سمجھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اب جو روتے ہیں کہ حسان نیازی پر وہ مل نہیں رہا، اگرچہ وہ بات اس حد تک ٹھیک تھی کہ قانون کے مطابق کیس چلنا چاہیے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ گزشتہ سوموار کو جب وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب سے ملاقات تھی اور انہوں نے صحافیوں کو، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، وہاں پہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ان کے بیٹے کے لیے کیس بھرپور طریقے سے لڑا، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، فوج ہمارے لیے انتہائی اہم ہے اور ہم فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کسی پر بھی اس حوالے سے کوئی الزام ہے تو ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، سامنے لائیں اور ان پہ کیس چلائیں۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے پھر اطلاع دی کہ جی ان کے بیٹے سے ملاقات ہو گئی ہے، اور وہ اس پر مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ شاید سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کی بیٹی یعنی حسان کی کے ابا جان، ان کی والدہ اور ان کی بہن ان سے ملنے گئے، اور یہ 20 منٹ کی ان کی میٹنگ وہاں پر ہوئی ہے، اور جس میں بہت سی باتیں انہوں نے کی۔ اس کا ایک مثبت پہلو صرف ایک نظر آیا، ایک تو یہ کہ ان کی میٹنگ ہو گئی، وزیر اعظم صاحب نے انٹروین کیا یا جیسے بھی ہوا، حفیظ اللہ نیازی صاحب کا اپنا خیال ہے کہ ان کے کچھ دوستوں نے بڑا رول پلے کیا اس میں۔ وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب نے وہیں پر یہ کہا تھا کہ میں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا جو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پھر چند دنوں بعد ملاقات ہو گئی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی اہلیہ محترمہ بہت خوش ہیں کہ ان کا بیٹا بڑا حشاش بشاش ہے، پہلے سے زیادہ ہیلدی ہو گیا ہے،
اور زیادہ ایکٹیو، چست اور چالاک ہے۔ اچھا، انہیں تو یہ شک ہے کہ کہیں کوئی میک اپ شیک اپ تو نہیں کیا ہوا، ان کو بڑا سجا سجو کے اتنا اس میں لایا گیا ان کے سامنے۔ تو اب وہ اپنے دوستوں سے، ظاہر ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے دوستوں سے یہ ساری بات ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہاں سے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے تو وہ بہت خوش ہیں کہ ان کا بیٹا بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ ہاں، وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پہلے تقریباً کوئی 50 ڈیز، 50 پلس ڈیز میں، 54 ڈیز بلکہ ٹو بی پریسائز جو کوٹ ہوا ہے، وہ بالکل اس نے روشنی بھی نہیں دیکھی سورج کی۔ تو اس کو کہیں بند کمروں میں رکھا جاتا تھا، ٹریول کرایا گیا، جیسے بھی تھا وہ کور کر کے، انویسٹیگیشن ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ بھی کور کر کے ہوا۔ اس دوران میں اسے اس کے ماموں یعنی عمران خان اور ابا جان کے حوالے سے بات چیت ہوئی، سوال جواب ہوئے ہیں، جو بھی سارا ہوتا رہا۔ اور ایک مرتبہ اس کو 18 گھنٹے وہ کھڑا رہا ہے، اس کو سونے نہیں دیا گیا اور کھڑا رکھا گیا۔ تو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ جو کچھ کر رہے تھے لوگ، جس لیول پر چلے گئے تھے۔ اچھا، احتجاج کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، آپ اگر اس کو بھی لمٹس میں رکھیں تو شاید دوسری طرف سے بھی ری ایکشن تھوڑا سا کنٹرولڈ ہو۔ جب احتجاج کرنے والے اپنے احتجاج کے لمٹ سے نکل جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہوگا۔ اچھا، میں اس کو پھر بھی سپورٹ نہیں کروں گا، میرا پوائنٹ آف ویو پھر وہی ہے کہ قانون کے مطابق ڈیل ہونا چاہیے، ڈیل کیا جانا چاہیے، اور اس میں عدالتیں ہیں، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، وہ تحویل میں لیں، عدالتوں میں جائیں، وارنٹ ایشو ہوں، پراپر کیسز ہوں، اور اس کی ہیئرنگ ہو، اور اس کے مطابق ان کو سزا ہو جائے، جو قانون کے مطابق ہے وہ سزا مل جانی چاہیے۔ یہ غائب ہو جانا، کئی کئی مہینے غائب رہنا اور نہ ملنا، اس طرح کی باتیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس دوران میں تشدد کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے خود بھی ایک آدھ مرتبہ اپنے ٹویٹ میں ایسا ذکر کیا، اور اس پہ جب خیال آتا ہے تو پھر مجھے محمود الرشید صاحب کی سٹوریز سننے کو ملتی ہیں کہ ان کا حال کوئی اچھا نہیں ہے۔ میں انہیں پچھلے دنوں میں عدالت میں بھی پیش کیا گیا، وہ کبھی پولیس اسٹیشن میں بھی آ جاتے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو مطلب وہ اچھی خبریں نہیں آتی کہ وہ گر گئے ہیں، چوٹ لگ جانی، مارنا کوئی چیز، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اس دوران میں وہ بھی نعرے لگاتے ہیں اور کچھ ان سے نعرے لگوائے بھی جاتے ہیں، یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور میں پھر دہراؤں گا کہ یہ سارا سلسلہ اس لیے چل رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ناکام بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ 9 مئی محض ایک احتجاج نہیں تھا، وہ ایک پلانڈ واقعہ تھا جس میں بغاوت کر کے سٹنگ گورنمنٹ اور سٹنگ آرمی چیف کی چھٹی کرانے کی کوشش تھی یا پلان تھا۔ تو بغاوتوں کے نتیجے میں پھر جو ہوتا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ میں ابھی بھی اس حد پہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہمیں اس حد پر جانا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی وہ کیوں نہیں سوچ رہے تھے، وہ کیوں اتنے اندھے ہو گئے تھے اس سوچ میں کہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں اور ہم کر لیں گے۔ اچھا، وہ جن پتوں پہ تکیہ تھا انہوں نے بھی ہوا دے دی تھی، پھر وہ خبریں آ گئی ساری کہ جن پر وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے انہوں نے صاف چھٹی کرا دی، جھنڈی کرا دی۔ اسی وجہ سے پھر انہیں یہ ساری چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ کیسز بہت سارے ہیں، 9 مئی کے واقعات ہیں، سائفر ہے اور دیگر ہیں، یہ سارے چلتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کی اس میں جلدی جان چھوٹنے کا امکان نہیں ہے، لیکن وہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اندھے ہو جانا، وہ چاہے اس بغاوت میں، اس سارے جھگڑے میں، اسی طرح کچھ لوگ محبتوں میں بھی اندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ویسے ہی محبتوں کے ایک اندھے محبت ہے یا مفادات ہے، مجھے تو خیر وہ جب ریپیٹڈ ہو رہا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ مفادات بھی لگتے ہیں۔ وہ ایک ہے ہارون رشید صاحب، ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، کوئی انہیں کچھ ناموں سے، بہرحال وہ مجھے تو لگتا ہے کسی خاص کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ کسی خاص چیز کے زیر اثر ہوتا ہے، جیسے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی مشہور ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر جاتے ہیں، کچھ آرام و وہ سکون کے لیے یا کچھ خاص کیفیت کے لیے، اسی طرح ان کے لیے بھی بڑا مشہور ہے مختلف چیزیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں وہ جنرل کیانی صاحب کے بڑے فین ہوا کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ وہ تو روٹی بھی چھوڑ دی ہے انہوں نے، اتنے غریب ہیں بیچارے، اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے روٹی چھوڑ دی ہے۔ مطلب لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں آسٹریلیا کے جزیرے، اور جو چھوڑ دیں آسٹریلیا کے جزیرے بھی چھوڑ دیں، پاکستان میں اربوں روپے کی ان کی پراپرٹی ہوگی، اربوں روپے کی، میں اگر بہت محتاط اندازے میں لگاؤں اور بڑا فیئر سے چلنے کی کوشش کروں تو وہ اربوں میں ہوگی، کھربوں کا چلو ابھی ہم تھوڑا سا مارجن رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ شخص کے بارے میں ہارون رشید صاحب آ کر فرمائے کہ اس نے تو روٹی چھوڑ دی ہے ایک وقت کی خرچہ پورا کرنے کے لیے، تو پھر عجیب ہی لگے گا۔ اب جو ان کا ایک میسج چل رہا تھا وہ بڑا عجیب و غریب سا تھا، جس میں انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو کوٹ کیا کہ عمران خان کوئی بات نہیں مان رہے، مخالفین کے لیے اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ان کی زندگی چھین لیں۔ یہ ہارون رشید صاحب نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف سے میسج دیا۔
اور ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے ان کا یہ بیان تھا کہ ایسی اذیت ناک بات نیازی صاحب نے کیوں کہی؟ دونوں بھائیوں سے ناچیز کا طویل تعلق رہا ہے، دونوں بھائیوں میں حفیظ اللہ نیازی اور عمران خان، آپس میں کزن بھی ہے نا، بہنوئی ہیں ان کے، حفیظ اللہ نیازی عمران خان صاحب کے بہنوئی ہیں۔ وہ مخوصے میں ہے کہ کیا اس موضوع پر وہ کھل کر بات کرے، یہ تو فرمایا ہارون رشید صاحب نے، تو اس پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جواب دیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ برادرم ہارون رشید نے سیاق و سباق سے ہٹ کر میری بات کو غلط رنگ دیا ہے، میری بات سمجھ نہیں آئی یا ان کی سمجھ جبری رخصت پر ہے۔ اصل بات یہ ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہارون رشید صاحب کی سمجھ جو ہے وہ جبری رخصت پر ہے، اور بلکہ جبری نہیں، مرضی کی رخصت ہے، ان کا انٹرسٹ جہاں ہوتا ہے، جہاں ان کا دل لگتا ہے، اور کسی خاص کیفیت میں پھر وہ جہاں پہنچ جاتے ہیں وہ پھر صرف اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلسل معاشرے میں نفرت پیدا کی ہے، اور ہم ایک ایسے سٹیج پر لے آئے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اپنی سیاسی وہ جو افیلیشنز ہیں ان کی بنیاد پہ دوسرے کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تعلیم ہی یہ دی۔ آپ کو یاد ہوگا نا، اب ان کے وکیل شیر افضل مروت صاحب کی بھی میں بات کر رہا تھا، اب جب انہیں وہ یاد آ رہا ہے نا کہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان، اور لوگ گھاس نہیں ڈال رہے، لوگوں کو یاد نہیں آ رہا نا ریڈ لائن، یہ وہی وکیل ہیں جن سے مطیع اللہ جان نے پوچھا کہ جناب وہ ٹی وی شی وی اتارنے کی بات ہو رہی ہے، کہا نہیں نہیں، عمران خان کو پورے حقوق ملنے چاہیے، ان کو ٹیلی ویژن ملنا چاہیے، اے سی ملنا چاہیے، مشقتی ملنا چاہیے، مطلب ملازم ملنا چاہیے، بہترین کھانا ملنا چاہیے، واک کے لیے اور ایکسرسائز کے لیے جگہ ملنی چاہیے۔ تو مطیع اللہ جان نے ان سے پوچھا کہ سر جب نواز شریف تھے جیل میں کیا انہیں نہیں ملنا چاہیے تھا؟ ان کا ملنا چاہیے تھا۔ ان کا عمران خان صاحب جو امریکہ میں خطاب فرما رہے تھے، تقریر کرتے ہوئے کہ میں واپس جاگتے ہی اس کا ٹی وی وہاں سے اٹھوا دوں گا، اے سی اتروا دوں گا، یہ کیا تھا؟ تو پھر شرمندگی، انہوں نے کہا ہاں وہ غلط کہہ رہے تھے۔ تو صرف یہی بات نہیں غلط کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب سبھی کچھ غلط کہہ رہے تھے۔ وہ جو اچھی باتیں بھی کرتے تھے، وہ اچھی باتیں جھوٹ بول کر لوگوں کو صرف بیوقوف بنانے کے لیے کرتے تھے، ان کے ایجنڈے میں کہیں نہیں شامل تھا۔ اگر ایجنڈے میں شامل ہوتا تو وہ 3.5 سال کا جو دور تھا اس میں وہ اچھی باتیں کہیں تو ریفلیکٹ ہوتی، کہیں تو ہمیں نظر آتی، لیکن نہیں نظر آئی۔ تو پھر اب ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم وہ 9 مئی کے ہی اثرات کو بھگت رہے ہیں، اور اس میں پولیٹیکل لوگوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے سپیس مزید کم ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کی حرکتوں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ جن کے ساتھ سیم پیج پر، جن کی انگلی پکڑ کر، جن کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے 2 نمبر طریقے سے۔ اچھا وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ سمپل سی ہے کہ وہ ان کے خلاف غصہ کیوں ہے کہ یار ہم اس کی اوقات کیا تھی؟ وہ مشرف نے یاد دلائی تھی نا کہ یہ اتنی سیٹیں مانگتا تھا اور اتنی بھی نہیں نکلی اس کی اوقات یہ تھی، ہم اس کو وہاں سے اٹھا کے، زمین سے اٹھا کے ہم نے آسمان پر لے آئے، اقتدار میں لائے، اور یہ ہمارے آ کے وہ سمجھنے لگا کہ میں ان کا بھی ابو بن گیا ہوں۔ حالانکہ مانتے تھے کہ آرمی چیف ہی قوم کا ابو ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں انہوں نے خود بھی بننے کی کوشش کی۔ تو ہاں، اگر وہ ایک عام پولیٹیشین کے طور پہ آتے تو سمجھ آتی کہ وہ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن میری بلی مجھی کو میاؤں نہیں مانا جاتا۔ تو آئندہ کے لیے بھی یہ پیغام ہے سیاستدانوں کے لیے، تمام سیاستدانوں کے لیے، کہ آپ اپنی جنگ لڑ کر آئیں، عوام کے زور پر آئیں، عوام کے ووٹ سے آئیں۔ اگر آپ نے کوئی چور راستہ ڈھونڈا تو وہ چور راستہ پھر بند نہیں ہوتا، اسی چور راستے سے آپ کو جوتے مارتے ہوئے باہر نکال دیا جاتا ہے، جیسے 9 اپریل کو ہوا تھا، وہ ڈائری پکڑی تھی نا، بے آبرو ہو کے کوچے سے نکلنے والا سین وہ ہوتا ہے۔ تو عوام پہ بھروسہ کریں، عوام کا خیال کریں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ضرور لگائیں، لیکن جب اقتدار میں آ جائیں تو پھر اس ووٹ کا بھی خیال رکھیں جو لوگوں نے دیا تھا۔ وہ جو ہیرا پھیری ہوئی تھی نا، وہ آر ٹی ایس بٹھا کے، اور وہ والا نہیں، جو عوام ووٹ دیتے ہیں ان کو ریٹرن دیں، ان کا خیال رکھیں، پالیسیز ان کی فیور کے لیے بنائیں۔ یہ جو اب جو 40 روپے پیٹرول کم ہوا ہے، یہ جو اب ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے، سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنا پلان دیں کہ انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کو کیسے سہولتیں دینی ہیں، لوگوں کے لیے کام کیسے کرنا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا پلان بنانے ہیں، تاکہ لوگوں کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔